رات ابوظہبی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سپر 4 سٹیج کا ایک اہم میچ کھیلا گیا۔ پاکستان نے پہلے ٹاس جیتتے ہوئے سری لنکن ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ سری لنکن ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 133 رنز بنائے۔ مینڈس نے 50 رنز کی اننگز کھیلی، ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ اگر انہوں نے یہ اننگز نہ کھیلی ہوتی تو جو ارلی بریکس پاکستان کو ملے تھے تو یقیناً 100 کے اندر سری لنکن ٹیم آؤٹ ہو جائے۔ شاہین افریدی نے 28 رنز کے عوض 3 وکٹیں لی۔ حارث رؤف نے 37 رنز کے عوض 2 وکٹیں لی۔ اسی طرح 18 رنز کے عوض حسین طلعت نے 2 وکٹیں لی۔ اور جو کفایتی بالنگ کی، ابرار نے کیا کمال کی بالنگ کی، کیا ویرائٹی دکھائے اور اپنے کوٹے میں صرف 8 رنز دیے اور 1 وکٹ لی۔ میرے خیال میں سری لنکن ٹیم کو کس کر باندھنے میں ابرار نے اور حسین طلعت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہی وہ کردار ہے جو ہم حسین طلعت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو پلینگ 11 میں کھلائے، خاص کر 20 میں کھلائے، تاکہ ہمارا جو فاسٹ بالنگ کا جو کمبینیشن ہے وہ تکڑا ہو جائے۔ اور اسپنر ویسے بھی ہمارے پاس اگر 2 اسپنر ہم کھلاتے ہیں تو نواز اور ابرار کے ساتھ ساتھ سعیم ایوب اور سلمان علی آغا بھی اچھی بالنگ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بالنگ ہے جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو بالنگ ہے وہ ٹریک پہ آ جائے اور ہمیں جیت دلائے۔ بعد میں جو ہماری کامیابی کا جو فارمولہ تھا وہ تیز بالنگ تھی اور ساتھ میں جو ریورس سوئنگ ہے پلس مشتاق احمد ثقلین کا جو رول تھا وہ نمایاں تھا، اور ہم نے کافی فتوحات حاصل کی اسی فارمولے کے تحت۔ ہماری بیٹنگ اس نو ڈاؤٹ بڑے کھلاڑی تھے، لیکن ہم کبھی بھی بیٹنگ پاور ہاؤس نہیں مانے جاتے تھے۔ سعید انور بھی تھے، انضمام الحق بھی تھے، سلیم ملک، جاوید مہداد، عامر سہیل، یہ سارے مل کر پھر بھی ہماری بیٹنگ نے ہمیں وہ میچ نہیں جتائے جو ہماری بالنگ نے جتائے ہیں۔ رات ہم نے ایک اچھی جیت حاصل کی، اور لیکن پھر بھی سوالیہ نشان ہے۔ چیس کرتے ہوئے 133 رنز پر ہماری سانسیں اکڑ گئی تھی۔ 50 رن تک پہنچتے ہماری 3 وکٹیں گر گئی تھی، 57 پر 4 اور 80 پر 5 آؤٹ ہو گئے۔ ہماری جو موجودہ بیٹنگ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بڑے میچ میں ہمیں جیت دلائے۔ ہم کئی کھلاڑیوں کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں، سعیم ایوب کچھ نہیں کر رہے، کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح کپتان سلمان علی آغا کچھ نہیں کر رہے، کپتان ہیں، ہٹا نہیں سکتے۔ محمد حارث یاری دوستی کے کوٹے پر کھیل رہے، تقریباً 40 میچ ہو گئے ان کے، صرف 2 اننگز لے کر ہم اس پر جشن منائیں گے کہ یہاں بنگلہ دیش کے خلاف پچ پر انہوں نے سینچری کی ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے رنز کی، اور رنز بھی کیا ایک میچ میں چل گئے ہیں، 50 سکور کی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے، اور جو سیکنڈ ٹیئر کی ٹیمیں ہیں اس کے خلاف ہم پھر بھی مقابلہ کر کے جیتتے ہیں اور جیت حاصل کر سکتے ہیں، فتح ہمیں مل سکتی ہے۔ وہ اعتماد جو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا واقعی اتنے نیچے گئے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو سیکنڈ ٹیئر کی ٹیموں کے خلاف کھیل کر لگتا ہے کہ ہم گزارا کر رہے ہیں اور اچھے شیپ میں ہیں۔ لیکن جب فرسٹ ٹیئر کی ٹیم کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، ٹاپ ٹیئر کی ٹیم کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں تو سانسیں اکڑ جاتی ہیں اور ہماری بیٹنگ لڑکھڑا جاتی ہے، ہمارے بالرز کی لائن لینتھ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بالنگ کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ٹاپ ٹیئر ٹیم کے ساتھ کس طرح کھیلیں، کس سائیکی کے ساتھ کھیلیں، اور ہمارے اسکل جو ہے وہ کیا، ہمارا اسکل لیول اس قابل ہے کہ ہم کمپیٹ کر سکیں، کیونکہ انڈیا کے خلاف کے میچ کو دیکھتے ہیں اور سری لنکا کے خلاف کے میچ کو دیکھتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جیت ہمیں جو ملی ہے، ہم نے بالنگ میں کنٹرول حاصل کیا، اور بیٹنگ میں بھی جو پہلا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس میں اتنے کھلاڑیوں کا بوجھ لے کر چلتے ہیں کہ اگر اس میں ہم چانس دے اچھے کھلاڑیوں کو تو یہ بوجھ کم ہوگا اور ہم مقابلہ کرنے کی حالت میں آ جائیں گے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ ہم یاری دوستی بھی پال رہے ہیں، اور جو کپتان ہے کپتانی کے کوٹے پر کھیل رہے ہیں سلمان علی آغا،
محمد حارث یاری دوسری کے کوٹے پر کھیل رہا ہے، اور باقی جو ہے سعیم ایوب، تو وہ تو اس سے ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک میچ جتائے گا، فارم میں آ جائے گا، لیکن ان کا جو بلہ ہے روٹ گیا ہے۔ اب جو اہم میچ ہمارا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش اچھی ٹیم ہے، سری لنکا کو ہرا چکی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس میں اس کے کھلاڑی فارم میں ہیں اور اس میں تمام ہیں، ہمیں ہرا سکتے ہیں۔ آخری جو 6 میچ کھیلے گئے ہیں اس میں ان کی 2 فتوحات ہیں، آخری سیریز میں اپنے گھر میں ہمیں ہرا چکے ہیں، ہم نے ان کو اپنے گھر میں کلین سویپ کیا تھا۔ تو اگر نتائج دیکھتے ہیں تو 4-2 یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا پڑا باری ہے، لیکن جہاں تک اسپن کنڈیشن کی بات ہے تو ہم ان کے ملک میں جا کر اسپن سے پس گئے تھے، تو یہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کے میچ میں حسرنگا کو اور ٹکشانہ کے رانگان کو اور گگلیز کو ٹاپ اسپن کو پاکستانی سمجھنے سے قاصر تھی، یہی وجہ ہے کہ جو 5 وکٹیں تھی وہ جلدی گر گئی، اور پھر حسین طلعت نے اچھی اننگز کے لیے نواز نے 38 رنز بنائے تو ٹیم کو فتح ملی، لیکن فتح ہمیں 18 اوور میں ملی، 18 اوورز میں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ رن ریٹ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر رن ریٹ پر بات آ گئی، مثال کے طور پر آج کا جو میچ ہے بنگلہ دیش جیت جاتا ہے اور پھر سری لنکا سے انڈیا جیت جاتے ہیں اور ہم بنگلہ دیش کو ہرا دیتے ہیں، تو معاملہ رن ریٹ پہ آ جائے گا۔ یہ تینوں ٹیمیں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان ان کے جو 2 فتوحات ہو جائیں گی، اور 4 پوائنٹ کے ساتھ وہ پوائنٹس ٹیبل پر جو مقابلہ ہوگا رن ریٹ کا، ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا تو ٹاپ پہ ہوگا۔ پھر بنگلہ دیش نے جو جیت حاصل کی سری لنکا کے خلاف وہ بھی اچھی تھی، اگر ہم نے جیتنا ہے تو اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ نہیں جیت سکتے، یہ بس فائنل کرے، اور یہ اگر ہم فائنل نہیں کرتے اور سمجھنے سے قاصر ہیں تو پھر ہمیں وہ مار پڑے گی کہ پھر ہم کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اور کیا یہ 2 ٹرائی نیشن سیریز کو لے کر ایشیا کپ نے ہمیں بتا دیا ہے، پورا سال میں جو عاقب جاوید کا جو انٹن کرکٹ ہے وہ دفن ہو چکا ہے، اب ہم پرانی ڈگر پر آ گئے ہیں۔ حسین طلعت کو اس لیے ٹیم میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹک کر کھیلے، ٹیم کو سنبھالا دے، سنگل اور ڈبل نکالے، تو اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمیں بابر اور رضوان کو بھی لانا ہوگا، جو بوبز اور انات ہے اس کو ختم کر کے، اپنی انا کو ختم کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کے ان دونوں کو کھلانا ہوگا۔ اگر رضوان کو نہیں کھلاتے تب ہمیں عثمان کو انصاف دینا ہوگا، حسیب اللہ کو انصاف دینا ہوگا، روہیل نذیر کو کھلانا ہوگا، حارث کی جگہ نہیں بنتی۔ اگر یاری دوستی کا کوٹا برقرار رہتا ہے اور کپتان کے کوٹے پر مزید سلمان الیاغا کھیلتے ہیں تو پھر ٹیم کی جو بیٹنگ ہے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش سے ہم جیت بھی جائے تو فائنل میں ہمارا پھر حشر نشر ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے ہار جائے۔ اگر یہی ضد اور اناد لے کر ہم چل رہے ہیں اور اپنا فارمولہ یہ ثابت کرنے میں ہم لگا دیتے کہ ہمارا جو فارمولہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، تجربات کیے جائے۔ پاکستان ٹیم تو ویسے بھی تجربات کی جگہ ہے، یہاں کی سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں کپتان آ کے سیکھ رہا ہے، یہاں کھلاڑی آ کر سیکھ رہے ہیں۔ اسپن بالنگ پر ہماری جو حیثیت ہے، جو ایبیلٹی ہے، بالکل نہیں ہے۔ کلدیپ یادیو کو ہم نہیں کھیل سکتے، حسرنگا کو ہم نہیں کھیل سکتے، اسی طرح عادل رشید کو اور دوسرے جو ٹکشانہ ہے مسٹری اسپنر مجیب الرحمان کو ہم نہیں کھیل سکتے۔ یہ جو لمحہ فکریہ ہے، کون آ کے اس ٹیم کو، یا اسپن کنسلٹنٹ جو ہے، بیٹنگ کوچ جو ہے، ہمارے بیٹر کو کون بتائے گا کہ آپ نے کس طرح کون سے شاٹ کھیلنے ہیں، ان اسپنر کے خلاف کس حکمت عملی کے ساتھ آنا ہے، قدموں کا استعمال اس طرح کریں گے، ریورس سویپ اور سویپ شاٹ کب کھیلیں گے تاکہ ان کی لائن اور لینتھ خراب ہو، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کا تو یہ مطلب ہوا ہے کہ ہم نے کبھی ماضی میں اسپن کو کھیلا ہی نہیں ہے، یا ہمارے پاس ایسے کھلاڑی نہیں ہیں جو اسپن کھیل سکے۔ محمد یوسف کس لیے ہے، جاوید میداد کس لیے ہے، سلیم ملک کس لیے ہے، کیمپ لگائے اور بیٹسمینوں کو سکھائے۔ یہ سلسلہ تو کووڈ سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اسپن پر پھنس جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ کب ٹھیک ہوگا؟ اتنی ساری جو فوج ہے کوچنگ کی، تو کیا ہم اسپن کے لیے وہ نہیں لے سکتے؟ ایسا کھلاڑی لے جو بیٹرز کو بتائے کہ اسپن کیسے کھیلتے ہیں۔
جی، اور جب سفارش کلچر سے ہم نہیں نکلیں گے اور جب غلط فارمولے لائیں گے، مسخراپن لائیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ بس آج کا میچ ڈو اور ڈائی تھا۔ پاکستانی بالنگ نے ہمیں وہ عزت دی اور ہمارا مان رکھا، مخالف ٹیم کو کم سکور پر آؤٹ کیا۔ تو ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم 15 اوورز میں یہ چیس کر دیں۔ ہمیں 18 اوورز لگے، چلو یہ اس کو پرے رکھتے ہیں، یہ جیت ہو گئی، تمام پاکستانی کو مبارک ہوں، ہمیں بھی خوشی ہے کہ کچی ٹیم سے ہم جیت گئے۔ لیکن بنگلہ دیش کے خلاف اگر 3 کھلاڑیوں کا بوجھ ہم پھر لے کر چلیں گے تو یہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان ٹیم ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ آ کے قبضہ جمائے سفارش کر کے یا کوئی اور لنک کر کے یہاں پر وہ ڈیرے ڈالے اور پھر وہ جانے کا نام نہ لے۔ اب وہ کیا ہے کہ سلمانی لیاغا کو جانا ہوگا، محمد حارث کو نکالنا ہوگا، اسی طرح سائم ایوب کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہوگا۔ ان کی بالنگ اچھی ہے لیکن بیٹنگ پر جو برا وقت آیا ہے، جو فارم نہیں لگی ہوئی، آؤٹ آف فارم ہے، تو ہمیں ایسے کھلاڑیوں کو ختم نہیں کرنا۔ ایک کھلاڑی کی فارم نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو ریسٹ دینا بنتا ہے تاکہ وہ اعتماد حاصل کر کے دوبارہ آ جائے، نہ کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا کہ وہ آؤٹ آف فارم تھے، ہم اس کو کھلاتے رہے، حالانکہ وہ بڑے شاندار کھلاڑی ہے۔ ٹیسٹ میں انہوں نے ڈبل سینچری بھی کر رکھی ہے۔ سری لنکا میں اسپنرز کو کھیلنا اور وہاں پر ڈبل سینچری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک اچھے اسپن کے اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ون ڈے ٹیم میں بھی کام آ سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا ہے کہ آؤٹ آف فارم ہو گئے تو مسلسل کھلایا وہ اس کا اعتماد خراب کر دیا۔ اب یہی کام ہم سائم ایوب کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ سائم ایوب کو ریسٹ دینا چاہیے، وہ ان سے رنز نہیں ہو رہے تو ان کا اعتماد مزید خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی جو ایسے ہم نے جو اسٹیپ اٹھانے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، میرے خیال میں کپتان کو ریسٹ دینا چاہیے، حارث کو ریسٹ دینا چاہیے، اس کو ڈراپ کرنا چاہیے۔ ریسٹ کا لفظ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سائم ایوب کو بھی وقتی طور پر ڈراپ کرنا ہوگا، اور ہم نے جو اس کا متبادل لانا ہے، کچھ دل کو ہم ضرور چانس دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی حسن نواز کو ہم دوبارہ ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹرائک ریٹ اچھا ہو، اور اگر وہ چل جائے تو پھر ہماری جو کیا ہے کہ اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہوگا اور ٹیم کا 200 کا مجموعہ بورڈ پر سجا سکتے ہیں۔ حسن نواز کو ہم نے لانا ہوگا۔ جب حسین طلعت کو لائے ہیں تو اینکر کا رول نبھا سکتے ہیں، اور اسی طرح سلمانی لیاغا کو ڈراپ کر کے ہم خوشدل کو لائیں گے۔